بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وفاداری ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ ایک ایسا نایاب موتی ہے جو بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے۔ ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ایک بادشاہ ایک دفعہ سفر پہ جاتا ہے اور اس سفر کے دوران اس کا ایک گاؤں میں سے گزر ہوتا ہے جہاں پہ اس کی ملاقات ایک یتیم بچے سے ہوتی ہے۔ بچہ بہت خوبصورت ہوتا ہے اور بادشاہ کو بہت پسند ہوتا ہے، اور بچے کی پرورش کا ذمہ بادشاہ لے لیتا ہے اور اسے اپنے ساتھ محل میں لے جاتا ہے۔ محل میں اس کے لیے اساتذہ مقرر کرتا ہے، اس کی تعلیم و تربیت کا انتظام کرتا ہے، اور اس کو ہر قسم کے علوم و فنون کی وہ تعلیم دی جاتی ہے۔ کچھ عرصے بعد بادشاہ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد بادشاہ کا بیٹا وہ اقتدار پر بیٹھ جاتا ہے اور اپنے والد کی نصیحت کے مطابق اس بچے کا بہت خیال رکھتا ہے اور اس کی تعلیم و تربیت میں کسی قسم کی کمی نہیں ہونے دیتا۔ اب اسی محل میں وہ بچہ جب جوان ہو جاتا ہے اور وہ سارے علوم سیکھ لیتا ہے تو بادشاہ کا بیٹا اسے محل کا منتظم مقرر کر دیتا ہے، محل کے جتنے بھی امور ہوتے ہیں وہ ان کی دیکھ بھال کرتا ہے۔ ایک دن محل کے کسی کمرے کے پاس سے جب اس کا گزر ہوتا ہے تو وہاں پہ ایک خادمہ کو وہ ایک محل کے ملازم کے ساتھ قابل اعتراض حالت میں دیکھ لیتا ہے۔ وہ دونوں کو بلاتا ہے تو وہ جو ملازمہ ہوتی ہے وہ اس سے معافی مانگتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ یہ بات بادشاہ کو نہ بتانا۔ بہرحال وہ ان کو ایک وارننگ دے کے چلا جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ بے فکر ہو جاؤ، میں تم لوگوں کی پردہ پوشی کروں گا۔ لیکن خادمہ کے دل میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ یہ بادشاہ کو بتا دے گا اور مجھے بادشاہ بڑی سخت سزا دے گا۔ تو وہ رات کے وقت جب بادشاہ اپنی خوابگاہ میں آتا ہے تو یہ اپنے قمیض کو پھاڑ کے رو کے بادشاہ کے کمرے میں داخل ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہارے اس یتیم بچے نے میرے اوپر بری نگاہ ڈالی ہے اور میرے ساتھ اس نے ہاتھا پائی کی ہے۔ اب بادشاہ بڑا پریشان ہوتا ہے کہ بادشاہ کو بڑا اعتماد ہوتا ہے اس کے اوپر اور وہ اس کو سزا بھی نہیں دینا چاہتا، لیکن اس کو غصہ بھی بہت آتا ہے۔ تو وہ اس وقت رات کا آخری پہر ہوتا ہے تو بادشاہ کہتا ہے کہ صبح اس معاملے کو میں دیکھوں گا۔ تو بہرحال جب صبح ہوتی ہے تو بادشاہ یہ طے کر لیتا ہے کہ میں اس کو پوچھوں گا نہیں، بلکہ اس کو خاموشی کے ساتھ قتل کرا دوں گا تاکہ میرے محل میں کوئی گندگی باقی نہ رہے۔ تو بادشاہ کیا کرتا ہے کہ جناب ایک اپنے خاص جو ملازم ہوتا ہے جو کہ دجال کا کام کرتا ہے اس کو بلاتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ میں تمہارے کمرے میں ایک شخص کو ایک برتن دے کے بھیجوں گا، کوئی تھال وغیرہ، تو وہ بندہ جب تمہارے پاس آئے گا تو تم نے اس کو قتل کر کے اس کا سر وہ اسی برتن میں ڈال کے تو اس کو ڈھانپ کے میرے پاس بھیجنا ہے۔ تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے۔ تو وہ اس کے بعد اپنے کمرے میں چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد بادشاہ اسی ملازم کو، یتیم بچے کو بلاتا ہے اور اس کو ایک برتن دے کے بھیجتا ہے، اسے کہتا ہے کہ یہ جاؤ دجال کے پاس لے جاؤ اور وہ اس میں کچھ تمہیں چیزیں رکھ کے دے گا تو وہ میرے پاس لے آؤ۔ جب یہ یتیم بچہ جا رہا ہوتا ہے دجال کے پاس تو راستے میں دو ملازم، بادشاہ کے محل کے دو ملازم آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ اس کو کہتے ہیں کہ بھئی ان کی لڑائی کا فیصلہ کرا دو۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں بادشاہ کا حکم بجا لانے کے بعد ان کا مسئلہ حل کراتا ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں نہیں، معاملہ بڑا سنگین ہے اور آپ نے ابھی ان کا معاملہ حل کرانا ہے۔ تو پھر وہ ایک دوسرے نوکر کو بلاتا ہے، اس کو کہتا ہے کہ اچھا چلے ٹھیک ہے، یہ تم دجال کے پاس لے جاؤ اور اس برتن میں وہ کچھ تمہیں وہ ڈال کے دے گا تو وہ تمہیں بادشاہ کے پاس لے کے جانا ہے۔ اپنی ذمہ داری کسی دوسرے کو سونپ دیتا ہے اور ان کا مسئلہ حل کرانے میں لگ جاتا ہے۔ اچھا، وہ دوسرا ملازم جو جاتا ہے دجال کے پاس تو دجال بادشاہ کا حکم بجا لاتا ہے اور اس کو قتل کر کے اس کی وہ سر کاٹ کے اسی برتن میں رکھ دیتا ہے اور وہ لے کے جاتا ہے بادشاہ کے پاس۔ جب بادشاہ کے پاس لے کے جاتا ہے تو بادشاہ دیکھتا ہے کہ یہ تو کسی اور کا سر ہوتا ہے، تو وہ غصہ آتا ہے اس کو اور اس کو کہتا ہے کہ یہ تم نے کیا کیا؟ تو اس نے کہا آپ نے تو مجھے یہی کہا تھا کہ جو شخص آئے گا۔ تو اس کے بعد پھر بہرحال بادشاہ تحقیق کراتا ہے اور اس کو اپنے اس یتیم بچے کو بلاتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ اس شخص کے بارے میں تم کیا جانتے ہو؟
تو وہ جب اس کا کٹا ہوا سر دیکھتا ہے تو پھر وہ اس کو بتاتا ہے کہ اصل میں اس طرح سے جو ہے یہ واقعہ ہوا تھا، لیکن میں نے ان کی پردہ پوشی کا جو ہے وہ وعدہ کیا تھا، لہٰذا میں نے آپ کے نالج میں یہ بات نہیں لائی۔ یہ جب حقیقت بادشاہ کو پتہ چلتی ہے تو بادشاہ جو ہے اپنے جو ہے اس پہ حکم پہ بڑا نادم ہوتا ہے، لیکن اس کے اس بات کی خوشی ہوتی ہے کیونکہ جس شخص کا سر کٹا ہوا ہوتا ہے یہ وہی شخص ہوتا ہے جس نے اس عورت کے ساتھ جو پکڑا جاتا ہے۔ تو اب جو ہے بادشاہ اس اپنی کنیز کو بھی جو ہے وہ سزائے موت دیتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی وفاداری اور غداری یہ دو الٹ چیزیں ہیں۔ یعنی جس شخص نے وفاداری کی ہوتی ہے بادشاہ کے ساتھ، وہ یتیم بچہ، اس کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے کرم سے بچا لیتا ہے اور اس کو وفاداری کا صلہ جو ہے وہ اللہ دیتا ہے۔ لیکن یہ لوگ جو کہ ایک برائی کے مرتکب ہوتے ہیں اور ان کے اوپر پردہ پوشی کی جاتی ہے اور اس کے باوجود وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتے ہیں، تو ان دونوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یعنی ان کی جو برائی ہوتی ہے اس کو سامنے لے آتا ہے اور ان کو سزا بھی دے دیتا ہے۔ اسی طریقے سے دنیا کی تاریخ میں اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بہت سارے ایسے نایاب لوگ گزرے ہیں جو کہ وفاداری میں انہوں نے ہر قسم کی جو ہے حد عبور کی ہے۔ اگر اس میں آپ حضرت ایوب علیہ السلام کی جو بیویاں تھیں، جب وہ بیمار ہوتے ہیں تو تمام بیویاں ایک ایک کر کے چھوڑ کے چلی جاتی ہیں، لیکن ایک بیوی رحمہ نام کی بیوی جو ہے وہ اس کا ساتھ نبھاتی ہے اور اس کی ساری بیماری کے عرصے میں اس کی دیکھ بھال کرتی ہے، اور آج تک اس رحمہ کا جو ہے نام دنیا یاد رکھتی ہے اس کی وفاداری کی وجہ سے۔ اسی طریقے سے فرعون کی جو بیوی آسیہ تھیں، وہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ وفاداری کرتی ہیں کہ وہ فرعون کے محل میں ہوتے ہوئے بھی جو ہے وہ اللہ کے لیے جو ہے وہ یعنی وہ سارے امور بجا لاتی ہیں جس سے اس کا اللہ جو ہے وہ خوش ہو جائے۔ اسی طریقے سے جو ہے بہت ساری ایسی خواتین ہیں، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے یہ حدیث شریف میں بتایا ہے کہ جنت کی جو بہترین خواتین ہوں گی ان میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت آسیہ اور بی بی مریم جو ہیں وہ ان بہترین عورتوں میں شامل ہیں۔ اب بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو ہے ہمیں وفادار لوگوں کی بہت کمی دکھائی دیتی ہے۔ اگر آپ پاکستان میں دیکھتے ہیں تو غداروں کی تو بھرمار ہے، آپ جدھر بھی جو ہے وہ دیکھیں گے، پاکستانی تاریخ پہ نگاہ ڈالیں گے تو آپ کو غداروں کی جو ہے ایک لمبی فہرست نظر آئے گی۔ اب میں غدار کسے کہتا ہوں؟ میں غدار یہ نہیں اس کو نہیں کہتا کہ آپ جو ہے اپنی جو ہے ملک کے کسی حصے کا سودا کر دیں، بلکہ میری نظر میں غدار وہ ہے جو آئین پاکستان کو نہیں مانتا یا آئین پاکستان کی وائلیشن کرتا ہے۔ اس میں وہ تمام لوگ، خواہ وہ آرمی کے جنرلز ہوں، خواہ وہ عدالتوں کے جج ہوں، خواہ وہ پاکستانی اداروں کے سربراہان ہوں، جس طرح نیب کا سربراہ ہو گیا، نادرا کا سربراہ ہو گیا، وغیرہ وغیرہ جو بھی لوگ ہیں، یا جس طرح کے الیکشن کمیشن کا سربراہ ہے جس نے الیکشن میں جس طریقے سے جو ہے وہ آئین کی وائلیشن کی ہے، تو یہ سب لوگ جو ہیں یہ میری نظر میں جو ہے یہ غداری کے مرتکب ہوئے ہیں۔ اور جو بھی شخص ملک سے غداری کرتا ہے وہ اس کو ایک ایسا نقصان پہنچاتا ہے جس کو یعنی وہ زخم بھرنے کے لیے جو ہے کئی اشرے جو ہیں وہ لگ جاتے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے ہم لوگ یعنی بے وفا لوگوں کے بیچ میں رہتے ہوئے، غدار لوگوں کے بیچ میں رہتے ہوئے اپنے ملک کو ہم آگے نہیں لے جا پا رہے ہیں، بلکہ ہم مسلسل جو ہے وہ تنزلی کا شکار ہیں۔ تو یہ وفاداری جب تک ہمارے یعنی جو ادارے کے سربراہان ہیں ان میں نہیں آئے گی تو اس وقت تک ہمارا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ جو لوگ وفادار ہوتے ہیں، جس طریقے سے پی ٹی آئی کے وہ لیڈران جنہوں نے وفاداری نبھائی ہے، تو ان کو جو ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے کتنی عزت دی ہے۔ یعنی آپ دیکھ لیں کہ جو خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور، جن کے اوپر بے پناہ تشدد ہوا لیکن انہوں نے عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑا، تو اس کو کتنی عزت ملی کہ آج وہ ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ بن گیا ہے۔ اسی طریقے سے بہت سارے اور لوگ ہیں، جس طرح یاسمین راشد ہے، میاں اسلم اقبال ہیں، اسی طرح ڈار فیملی ہے،
شہریار افریدی ہے، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ جنہوں نے سب کے نام نہیں لے جا سکتے لیکن جنہوں نے وفاداری کی مثال قائم کی ہے اور ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے بے پناہ عزت بخشی ہے۔ اسی طریقے سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو غداری کے مرتکب ہوئے ہیں، جن میں آپ پرویز خٹک کو دیکھ لیں کہ اس کو کتنی عزت ملی لیکن اس نے عمران خان کے ساتھ کیا کیا۔ اسی طرح محمود خان ہے، یہ جو پنڈی کے جو چوہان صاحب ہیں، اور اسی طرح وہ کراچی کے مولوی محمود وغیرہ وغیرہ، تو انہوں نے بھی جو ہے یعنی غداری کی ہے اور آج ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے اگر آپ جو ہے اس کو دیکھ لیں، یہ جو اپوزیشن لیڈر جو کہتا ہے کہ ہمیں کوئی پریشانتا نہیں ہے، تو مجھے نام اس کے ذہن میں نہیں آ رہا ہے، ہاں یہ راجہ ریاض، تو وہ لوگ جو غداری کرتے ہیں وہ ہمیشہ تاریخ کے کوڑے دانوں میں ان کو پھینک دیا جاتا ہے، جس طرح کہ میر صادق اور میر جعفر کا جو انجام ہوا ہے۔ اور جو لوگ وفادار ہوتے ہیں اپنے ملک کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ، اپنی قوم کے ساتھ، وہ لوگ ہمیشہ جو ہے وہ یاد رکھے جاتے ہیں، جن میں ٹیپو سلطان کی مثال جو ہے وہ دینا جو ہے وہ بہت ہی یعنی ایک عمدہ مثال ہے ہمارے سامنے، جسے رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا۔ تو اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، اپنے آپ سے اور اپنے قریبی لوگوں سے اور اپنے ملک سے جو ہے ہمیشہ وفاداری کیجیے گا، اور اس طریقے سے جو ہے وہ آپ کو ہمیشہ اچھے الفاظ میں یاد رکھا جائے گا۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے، اللہ حافظ۔